بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیة الأولى وأقمن الصلاة وآتین الزکاة وأطعن اللہ ورسولہ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله مولانا العظيم۔ پچھلی آیات میں اللہ جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے امہات المؤمنین سے یہ فرمایا تھا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہو۔ قرآن کا فیصلہ ہے حضور سب سے زیادہ پاک اور الطیبات للطیبین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں عورتوں میں سب سے زیادہ پاک۔ آپ کے گھروں میں وحی اترتی ہے، قرآن اترتا ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہے، آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہ حیات ہیں، اس لیے آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ آپ کے لیے ضروری ہے اور ان مسلمان عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے جو امہات المؤمنین کو اپنا نمونہ مانتی ہیں کہ جب بھی کسی غیر محرم سے بات کرنے کی نوبت آئے تو لہجہ جو ہے ایسا اپنایا جائے کہ کبھی کوئی بدبخت و کمینہ جو ہے وہ کسی طرح کا میلان نہ رکھ سکے۔ بد اخلاقی کی بھی ضرورت نہیں ہے، مناسب بات کی جائے اعتدال کے ساتھ۔ آج کے درس میں فرمایا وقرن فی بیوتکن، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ بھائی کہاں ٹھہری رہو؟ اپنے گھر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کر کے پوری امت مسلمہ کی خواتین کو سمجھا دیا کہ تمہارے لیے اصل رہنے کی جگہ جو ہے وہ کون ہے؟ گھر ہے۔ تمہارا کام گھر کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہی سے سمجھ میں آ گئی اسلام نے جو ترتیب رکھی، جو ترتیب بنائی وہ یہ عورت گھر میں رہے، گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالے، اولاد کو سنبھالے، گھر کے کام کاج کو سنبھالے، اور مرد جو ہے معاشی ذمہ داریاں مرد ادا کرے۔ باہر کے تمام معاملات کو مرد ڈیل کرے گا اور گھر کی تمام ذمہ داریوں کو عورت ادا کرے گی۔ یہاں ایک جھانسا دیا گیا، ایک تخریب کاری کی گئی، وہ یہ کہ جناب عورتوں کی آبادی 50% ہے یا 55% ہے، مردوں سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ اگر اس کو گھر میں بند کر دیا جائے تو انسانیت کی آدھی تعداد کو تو تم لوگوں نے بیکار کر دیا۔ یہ نعرہ لگایا یورپ نے۔ پھر یورپ نے کہا یہ جو 50 اور 55% ہے نا، اس کو بھی مارکیٹ میں لاؤ، یہ بھی کام کاج کرے۔ وہ جب کام کاج کی طرف متوجہ ہوئی، چونکہ ہمیشہ یاد رکھیے جیسے مچھلی کنڈی کے اوپر جو مچھلی پکڑنے کے لیے گوشت لگایا جاتا ہے نا، آپ کو پتہ اوپر کیا ہوتا ہے؟ گوشت، اور اندر کیا ہوتی ہے؟ لوہے کی کانٹا۔
مچھلی یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو آج میرے لیے بڑی دعوت کا انتظام ہے، بڑی مہمان نوازی کی گئی ہے میری، لیکن جیسے ہی وہ حلق تک لے جاتی ہے تو وہ لوہے کا کانٹا چھوٹا سا اتنی بری طرح مچھلی کو قابو کرتا ہے۔ دیکھنے کو دعوت ہے، حقیقت میں بھائی وہ مچھلی کی کیا ہے؟ موت ہے۔ یہی یورپ کے ناروں میں ہوتا ہے۔ عنوان بہت اعلیٰ ہوتا ہے بھائی، عنوان کیا ہوتا ہے؟ بہت اعلیٰ۔ اس کے پیچھے جو زہر ہوتا ہے لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں جی آزادی رائے، اپنی رائے کے اظہار کی آزادی ہونی چاہیے۔ عنوان بڑا سونا ہے، بڑا خوبصورت ہے، مقصد کیا ہے؟ اسلام کی مقدس شخصیات پہ گند اچھالنا۔ عنوان بہت اعلیٰ اور اس کے پیچھے خباثت۔ یہی معاملہ یہاں ہے۔ عورت کو یہ کہا گیا، عورت کو باہر نکالا، اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا کہ جو گھر تھا نا وہ تباہ ہو گیا۔ اور بھائیوں یہ بات میں تو اپنے بڑوں سے سن کر سمجھ کر کافی عرصہ سے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ جس معاشرے میں گھر تباہ ہو جائے نا، اس معاشرے کو پھر جس برائی کی طرف آپ لگانا چاہو لگ جائے۔ اسلام کا نظام ایسا ہے کہ گھر کی زندگی مضبوط ہو۔ جب گھر کی زندگی مضبوط ہوگی نا تو شوہر نوکری کے بعد کہاں آئے گا؟ گھر آئے گا۔ بچے تعلیم سے فارغ ہو کر کہاں آئیں گے؟ گھر آئیں گے۔ جن بچوں کو پتہ ہے کہ ابھی میں اسکول سے کالج سے چھٹی ہو کر گھر جاؤں گا، گھر میں نہ میری ماں ہونی وہ بھی نوکری پر ہے، نہ میرا والد ہونا وہ بھی نوکری پر، بچے گھر آئیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کا اصل ٹارگٹ تھا گھر کی زندگی، چونکہ ان کو پتا تھا جب گھر تباہ ہو جائے، خاندان تباہ ہو جائے تو پھر ہر بندے کو اپنی اپنی ہوتی ہے، پھر جس طرح چاہو برائی میں لگاؤ۔ اور یورپ میں ایسا ہوا۔ ہم یہاں سے سمجھتے ہیں نا کہ وہ جنت میں رہتے ہیں، آپ وہاں جا کے منشیات کا تناسب پڑھ کے دیکھو، خودکشی کا تناسب دیکھو تو بندے کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ ان لوگوں کے یہاں تمام دنیا کی نعمتیں ہونے کے باوجود بربادی کہاں تک پہنچ گئی۔ اسلام نے جو ترتیب رکھی، عورت کو کہا آپ نے کس چیز کو سنبھالنا؟ گھر کو۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ عورت کو بیکار کرنا نہیں ہے بھائی، یہ عورت کو بیکار کرنا نہیں ہے، یہ بہت بڑا فریضہ ہے کہ عورت گھر کو سنبھالے، گھر کے کام کاج کو سنبھالے، گھر کی ضروریات پوری کرے، اس گھر کو ایسی جنت بنائے، اس گھر کو ایسی جنت بنائے کہ مرد باہر سے جب اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو تو وہ خود اس جنت کی طرف کھینچا چلا آئے، بچے خود اسی سائے میں آ کر بیٹھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، عام مسلمان عورتوں سے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم کہاں ٹھہری رہو؟ اپنے گھر میں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے، ابھی جب 2019 20 21 میں یہاں جب کرونا آیا، پوری دنیا کا سسٹم جام ہوا، تو یورپ میں ایک عجیب تجربہ کہہ لیجئے اور سادے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ سچائی نے اپنے آپ کو پھر ثابت کیا۔ وہ اس طرح کہ جب یورپ میں پورا سسٹم جام ہوا، سارے لوگ گھروں میں بند ہو گئے اور سال 1.5 سال اس طرح گزرا، اس کے بعد جب دوبارہ دفاتر کھلے، کام کاج شروع ہوا، تو تقریباً جتنی عورتیں ملازمت کرتی تھیں اس کی آدھا وہ دوبارہ اپنی ملازمتوں پر واپس نہیں آیا۔ لاکھوں کی تعداد میں عورتیں واپس اپنی سیٹوں پر، اپنے دفتروں میں نہیں آئی۔ اور
اس پر یورپ کے بڑے بڑے ادارے لکھے گئے، صحافیوں کے بڑے بڑے تحقیقات منظر عام پر آئی کہ یار یہ ہوا کیا وجہ بنی ہے۔ جب اس پر اداروں نے تحقیق کی، ایسی ایک نہیں ہزاروں خواتین سے ملے کہ یہ آپ نے ملازمت کیوں چھوڑی، سب نے وہی بات کہی جو اسلام نے کہی تھی، اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے۔ بھائی اسلام کیا ہے؟ دین فطرت۔ ان خواتین نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کورونا میں اندازہ ہوا کہ گھر میں رہنے کا سکون کیا ہے۔ ہم گھر میں رہی، ہمارا اپنے شوہر سے، اپنی اولاد سے جو رشتہ مضبوط ہوا اس سے پہلے نہیں تھا، چونکہ ہم کبھی جمع ہی نہیں ہوئے تھے ایک چھت کے نیچے۔ بیٹے کدھر ہیں، بیٹیاں کدھر ہیں، شوہر کدھر ہے، خود کدھر ہے۔ جب پورا خاندان چھت کے نیچے جمع ہوا، ایک سال ہم نے گزارا، اور جب گھر میں کھانے کا اہتمام خود کیا تو ہمیں یوں لگا کہ اوہو ہمارا گلدستہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اور گھر میں اطمینان۔ وہی شوہر جس کا گھر آنے کو جی نہیں چاہتا تھا، اب اس کا گھر سے جانے کو جی نہیں چاہتا۔ وہی بچے جو ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اب وہ ماں سے دور ہونے کے لیے تیار۔ کہنے لگے ہماری فیملیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب ہم گھر میں ہی رہیں گے۔ کہاں رہے گی؟ گھر میں رہے گی۔ اس لیے قرآن نے یہ جو بات فرمائی ہے یہ عین فطرت ہے۔ یہ کہنا کہ عورت گھر میں رہ کر بیکار ہو جائے گی، آپ میرے بھی ایسے قریبی دوست ہیں جن کی بیویاں ملازمت کرتی ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑے بے تکلف ہیں، خود بھی اچھی پوسٹ پر ہے، ان کی بیوی بھی اچھی ملازمت۔ تو کئی مرتبہ ان کی زبان پر یہ بات میں نے خود ان سے سنی کہ یار اگر بیوی اچھی نوکری پر ہونا، پیسے تو آ جاتے ہیں لیکن گھر کا سکون اور اطمینان نہیں رہتا، گھر کا سکون اور اطمینان نہیں رہتا۔ صبح کو نکلتے، عصر کے وقت گھر آتے اور اتنے تھکے ہوئے آتے کہ بیوی بھی گھر کا کوئی سسٹم سنبھال نہیں سکتی۔ باہر کے کھانے، باہر کا رہنا سہنا، باہر کی وقت گزاری، پیسے تو بہت آ گئے لیکن وہ جو سکون تھا بھائی وہ گھر سے کیا ہو گیا؟ رخصت ہو گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم کہاں ٹھہری رہو؟ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اور ایسے ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، آپ کی بیویوں کا جو مسکن تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ہاں اگر گھر سے نکلنا ہو ضرورت کے لیے تو حضور سے پہلے کی جو جاہلیت تھی، جس کو قرآن بطور محاورہ کہہ رہا ہے جاہلیت الاولیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کا دستور، عربوں کے یہاں بھی بہت بے حیائی کا ماحول تھا، ان کا لباس کوئی لینا دینا نہیں، خواتین بہت بے پردگی کے ساتھ نکلتی۔ قرآن کریم نے فرمایا مسلمان عورتیں گھر میں رہے گی، اگر ان کو کبھی گھر سے نکلنا ہے تو پردے کے ساتھ نکلے گی، باوقار طریقے سے نکلے گی۔ پچھلے درس میں نے یہ بات عرض کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ آواز والا زیور پہن کر نہیں نکلے گی، تیز خوشبو لگا کر نہیں نکلے گی، پردے کے ساتھ نکلے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ یہ جو پردے کی آیات ہیں ان کے اترنے کے بعد ایک دن حضرت سودا رضی اللہ عنہا گھر سے نکلی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا جو حضور علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہے، وہ ذرا بڑے قد کاٹ کی تھی اور کچھ وجود بھاری تھا۔ وہ جب چادر لے کر نکلی تو حضرت عمر نے ان کو پیچھے سے آواز دی۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا اے سودا، جب تم گھر سے نکلتی ہو پہچان میں آتی ہو، اس لیے تم گھر سے نہ نکل، اس کی رعایت کرو۔
آپ جب گھر سے نکلتی ہو تو آپ ہماری پہچان میں آ جاتی ہو۔ حضرت سودا وہیں سے واپس پلٹی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے گھر میں حضرت سودا داخل ہوئی اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے سالن سے کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے جب وہ بوٹی ابھی یہاں تھی کہ حضرت سودا نے سوال کیا، حضور یہی رک گئے اور یہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی کے اثرات شروع ہو گئے، اور وحی کے آثار مکمل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ مسلمان عورت کو حکم ہے کہ وہ پردے کے ساتھ نکلے، اگر پہچان میں آ جائے کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں اسلام نے بعض صورتوں میں عورت کو اجازت دی ہے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاد کے لیے خواتین وہی ساتھ جاتی تھی کہ نہیں جاتی تھی، اور بھی بہت ساری مجبوریوں میں جاتی تھی۔ لہٰذا آج اگر عورت علم حاصل کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، یا ایسی عورت ہے کہ اس کا کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، یہ اپنی زندگی کی بقا کے لیے گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ یہ کسی ایسی جگہ اپنی نوکری کو تلاش کرے جہاں اس کی عفت کی حفاظت ہو سکے۔ مردوں کے ساتھ اس کو مخلوط ہونا، ہمارے یہاں جو دفاتر میں جو نظام ہے مرد اور عورت کا کھلا، یہ بے حیائی ہے، یہ سیدھا سیدھا کیا ہے، اور اللہ معاف فرمائے بندہ شکوہ ہی کر سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ ابھی آپ جب سعودیہ جائے تو ان بدبختوں نے اپنے تمام ایئرپورٹوں پر خواتین کو لائے، اور وہ پورے نسوانی تکلفات کے ساتھ آ کر کرسی پر بیٹھتی ہیں، یہاں تک کہ حرم میں بھی خواتین کی ڈیوٹیاں لگ گئی، ان کے مخصوص لباس، ہر جگہ عورت عورت عورت۔ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ کی زبان پر لبیک اللہم لبیک جاری ہے، آپ ایئرپورٹ پر پہنچے، وہ خواتین پورا آپ کا سکین کر رہی، ایک ایک چیز چیک کر رہی، یہاں تک کہ بعض مرتبہ فنگر نہیں ہو رہی، وہ ہاتھ پکڑ کر جسم کو چھو رہی، اس کے مطابق ظاہر ہے وہ ایئرپورٹ کے مراحل ہیں۔ تو ہر جگہ اب اس بے حیائی کو پیدا کر دیا گیا ہے۔ بہرحال قرآن کا فیصلہ بالکل واضح ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتیں بھائی کہاں رہیں گی؟ اپنے گھر میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور نہیں ظاہر کرے گی جاہلیت اولا کی طرح اپنی زیب و زینت کو۔ آگے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے حضور کی بیویوں تم کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو۔ تمام بدنی عبادات جو ہیں بھائی، تمام جسمانی عبادتیں جو ہیں، ان میں سب سے اونچا مقام بھائی کس کا ہے؟ نماز کا۔ جب نماز کو قائم کرنے کا کہہ دیا جائے، یہ ایک بہت اونچا عنوان ہے، اس کے تحت قرآن کی تلاوت بھی آ گئی، ذکر و اذکار بھی آ گئے، تسبیحات بھی آ گئی، جتنی بھی جسمانی عبادتیں ہیں، بدنی عبادتیں ہیں بھائی، وہ ساری آ گئی۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ مالی عبادتیں جتنی بھی ہیں ان سب کو قرآن سمو دیتا ہے کس میں؟ زکوٰۃ میں۔ کمزور کی مدد کرنا، محتاج کی مدد کرنا، رفاہی کام کرنا، رشتہ داروں کی مالی مدد کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، اہل و عیال پر اپنا پیسہ خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور جس طرح ہمارے خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بڑی پریشانی ہے سیلاب کی وجہ سے، ایسی جگہ پیسہ خرچ کرنا، یہ تمام مالی عبادتیں ہیں۔ قرآن ان کو کن سے تعبیر کرتا ہے؟ وَآتِينَ الزَّكَاةَ۔ آگے فرمایا، کلیہ بیان کر دیا، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اطاعت کرو کس کی؟ اللہ اور
اس کے رسول کی. جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اس میں نماز بھی آ گئی، اس میں زکوٰۃ بھی آ گئی، اس میں پردہ بھی آ گیا، اس کے گھر میں رہنا بھی آ گیا ہے. اس سے سارے معاملات اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم نے اس کلیہ میں بیان کر دیے. بس ہر جگہ تم کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. آگے قرآن کریم نے پھر یہ جتنے بھی احکام دیے ہیں ان کی وجہ کیا ہے، قرآن کریم نے اگلی آیت میں اس کو بیان کیا ہے. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو وہ اگلے درس میں سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم